السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو تمام وہابین خاطر سیلفین خاطر واریاہ زیادہ اہم یمن تمت واتن تمام زمینس مز عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے. یتھ ویڈیوس مز ہاو بہ تم ویڈیوز کی تیتھ چیز کر بہ برکن پیش یم سے واضح کلیئر گھس یم سات انسان سے بدبختی غالب گژھان وہ کیسے کیسے کام کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. انسان یم کام نش منع کران جس کام کو بدعت حرام کفر شرک کر رہے ہوتے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں کام پت پان کران اور اس وقت ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. اب ان ویڈیوز کو آپ دیکھیے, پہلے آپ ان کو توجہ سے دیکھیے گا, اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی کیا دیکھا آپ نے ان ویڈیوز میں اور کیا لگا آپ ان ویڈیوز سے؟ یمن وہابین چھس بہ ونکس ونان یمن نجدین یس تم ویڈیو وچھان چھو آپ لوگوں کے دل نے کیا کہا؟ کفر ہو رہا ہے نا, شرک ہو رہا ہے, حرام ہو رہا ہے, بدعت ہو رہا ہے, لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. دیکھو جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھنڈے لگا رہے ہیں, لائٹنگ لائی, تو بدعت ہے, یہ تو ہے نا بدعت, تم لوگوں کے نزدیک سارا بدعت ہے. لیکن 2 منٹ کے لیے آپ صبر کیجئے. یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو ڈیکوریشن تھی نہ اس کی ویڈیوز, یہ تم لوگوں کے تیسری عید بدعت جو تم لوگوں نے ایجاد کی ہے عید الوطنی کے نام سے, یہ اس کی ڈیکوریشن ہے, اس کا جشن چل رہا ہے, اس پر لاکھ اور کروڑ روپیہ خرچ ہو رہے ہیں. یہ میلاد کا نہیں ہے. ابھی تو تم لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ارے میلاد دیکھو میلاد کر رہے ہیں, یہ تو ہے ہی بدعت, جھنڈے لگا رہے ہیں, لائٹنگ لگا رہے ہیں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں, لچ بدلوں کو خرچ کرنے, یہ بدعت. تم لوگوں کے ذہن میں تو یہی آیا ہوگا. اب تم لوگ بولو گے نہیں لیکن آیا تو یہی ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں تھا. یہ تیسری بدعت جو تم لوگوں نے ایجاد کی ہے عید الوطنی, یہ اس کا جلوس تھا. اس پر لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں, اس کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, لائٹنگ لگائی جا رہی ہے. یہ وہ تیسری بدعت ہے جو تم لوگوں نے ایجاد کی, اس پر تم لوگوں کا ایک لفظ نہیں نکلتا ہے. میں وہیں تو اگر دہراج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفراج آسان کر لوگوں نے مجبور کر دیا, کیونکہ سب لوگ گواہ ہیں پچھلے دنوں سے تم لوگوں کے وہابی کیسے خبیث قسم کے ویڈیو چڑھا رہے ہیں, بار بار بھونک رہے ہیں, کبھی بزرگوں کے بھونک رہے ہیں, کبھی میلاد پہ بھونک رہے ہیں. اب مجھے تم لوگ بتاؤ, اگر تریم عید بدعت ہے, پھر یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ عید الوطنی کے نام سے کون سی حدیث کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ عید الوطنی منیو حسن؟ تم لوگ تو کہتے ہو کہ توحید کی سرزمین ہے, وہابی کی حکومت ہے, وہابی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تیسری عید آئی کہاں سے؟ آپ ابھی نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں. عید الوطنی کے نام سے باقاعدہ سعودی عرب میں عید منائی جاتی ہے, اور اس عید کو ان 2 عیدوں سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. آپ اس پر خرچہ دیکھیں, آپ اس پر لائٹنگ دیکھیں, جو ان 2 عیدوں پر نہیں ہوتا. یہ کیوں کیا جا رہا ہے اگر تیسری عید بدعت ہے؟ وہ نہیں تو یار یہ تو دنیاوی حساب سے ہو رہا ہے. وہی تو ہم تم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگوں کے مقدر میں دنیا ہے, تو چھوئی دنیا ادھر آپ لوگوں کو دین سے واسطہ ہی نہیں, تو شنو واٹ ہی دینا ستن. تم لوگوں کو جس دن دنیا ملتی ہے, حکومت ملتی ہے, ہم تو ریال ملنا, ہم تو سون سن کموڑ ملنا, تم لوگوں کے لیے تو وہی عید ہے. تم لوگ تو اس کو بالکل منہ پھاڑ کے عید بولتے ہو, کیونکہ تو سوئی عید ہم تو دنیا مل, ریال مل, سون سن کموڑ ملن. یہ تو فرق ہے تم لوگوں میں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, کہ تہ نزدیک یہ عید, تہ نزدیک یہ عید, لیکن ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ دن عید ہے جس دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ملی ہے. یعنی تہ ہم دا ریال ملو, تم لوگوں کے لیے وہ عید ہے, کیونکہ تہ نزدیک تہ اہمیت, تہ نزدیک دنیا سے اہمیت, اس لیے وہ تم لوگوں کے لیے عید ہے. اور ہمارے نزدیک الحمدللہ پوری کائنات سے بہتر, تمام مخلوقات سے بہتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. جس دن اللہ نے وہ نعمت الکبریٰ ہمیں عطا فرمائی, ہم اس کو عیدوں کی عید کہتے. تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو معاملہ کلیئر ہے نا. تمہیں جس سے محبت ہے وہ دن تمہارے لیے عید ہے, ہمیں جن ہستی سے محبت ہے ہمارے لیے وہ دن عید ہے. تمہیں جس دن وہ چیز ملے جس سے تمہیں محبت ہے, تاچھو تی جشن تی کران, تاچھو تی جنڈ تی لاگان, تاچھو تی زول تی کران, تاچھو تی لچ بود ریال خرچ کران, اس دن تمہیں کوئی اعتراض نہیں نکلتا ہے, جلوس تان چھو کڑان. اور جس دن الحمدللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اس اگر تم تو خوشی مز کنس دعوت دمو, گھر سجاؤ, تاچھو آسان وہ اساس پڑے کس صحابی نے کیا, تو عید الوطنی کس صحابی نے منائی؟ یہ تیسری عید بدعت جو تم لوگوں نے ایجاد کی ہے اور اتنے گورنمنٹ لیول پہ مناتی ہے, یہ کس صحابی نے کی؟ بے سوانا. تم لوگ کہتے ہو نا ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں, تو دنیاوی چیز ہے, تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں دنیا دارو. اگر یہ دنیا خطر ہو نا, تو یہ جھنڈا تم لوگ دیکھو جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا ہوا ہے, جس پر اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. یہ کلمہ تم لوگوں کے گھر کا ہے. اگر تو دنیا خطر کران چھو تو پھر کلمہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ بےحد بھی شاد گسان, بے حرمتی شاد گسان. کبھی انہوں نے یہی جھنڈا لگایا ہوتا ہے, پوت کیوں چھاسان جو ہے کلمہ طیبہ لکھت, کبھی اسی پر بیٹھ جاتے ہیں. اتنی بے حرمتی کلمہ پاک کی تم اپنے نیشنل ڈے کے لیے کرواتے ہو. کو تو کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ تم لوگوں کے سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. ویڈیو کرنا عاشقان رسول زیادہ کھت زیادہ شیئر, تاکہ تم تہ وچھن کت پٹھن چھ ونکس یم وہابی تریم عید مناوان بدعت کران, یمن چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہ مناون مشکل گسان, مگر پنن دہ یم ساتھ یمن سعودی حکومت ملے تم ساتن چھ بڑا چڑھا کے عید مناتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں عید الوطنی. اور آپ بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس دن 23 ستمبر 1930 کو انہیں کوئی سعودی بادشاہ ملتا ہے یا کنگ آف
عبدالعزیز کے نام سے کوئی بندہ مل جاتا ہے وہ دن ان کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے, وہ دن ان کے لیے عید بن جاتا ہے. لیکن جس دن کائنات کے محبوب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں, کائنات کو اتنی عظیم نعمت ملتی ہے, وہ دن ان کے نزدیک معاذ اللہ ایک عام دن سا ہے. اگر پانے انداز کنگ عبدالعزیز چھُ ملان سُہ چھُ یِمن خٲطرٕ عید الوطنی بنان, تتھ چھِ یِم عیدٕکۍ پٲٹھۍ مناوان بلکہ عید سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو ییٚمہِ دۄہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ملے وہ دن ان کے نزدیک کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے. بدبختی اور کس کا نام ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ عام بشر سمجھ, یمن نزدیک چھُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر. اسی لیے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ دن ان کے نزدیک کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے. ہاں ان کے نزدیک کنگ عبدالعزیز کی اہمیت ہے. جس دن وہ ملتا ہے وہ عید وطنی قرار پاتی ہے. یمے ربیع الاول دۄہ چھِ ونکیٚس چلان پانے کٔرِتھ انداز. ونکیٚنس چھِ یِم ربیع الاول کٮ۪ن یِمنٕے دۄہن تتہِ مکہ شریفس اندر عرب شریفس اندر جھنڈ لاگان زوٗل کران, مگر نیت چھکھ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کی خوشی ہے. نیت یہ ہے کہ کنگ عبدالعزیز آیا ہے اس کی خوشی کر رہے ہیں. باقی یہ بھی ابھی جھنڈے اسی مہینے میں انہی دنوں میں جھنڈے لگا رہے ہیں, زول لاگان جلوس کرا, لیکن حضور کے لیے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کنگ عبدالعزیز کے لیے, اپنے بادشاہ اور حکومت کے لیے, وہابیت کے لیے. وہ وہابی جو دین کا نقشہ وہاں پر بگاڑ رہے ہیں, میوزیکل کنسرٹس کروا, ڈانسنگ کنسرٹس کروا رہے ہیں, یمو تتہِ زٲرۍ اڈٕ کھول, یمو تتہِ بت پرستی تان سٲنۍ, وہاں پر کفار کو بلایا, تتہِ کیا کیا کرُکھ نہٕ کہیٖنۍ. ان کی خوشی کے لیے تو یہ دن منا سکتے ہیں, لیکن خدا کے محبوب کے لیے خوشی کا دن نہیں منا سکتے, کیونکہ ان کو اس کی خوشی ہے ہی نہیں. افرادی جیسا کہ البدایہ والنہایہ ہے کہ شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار مار کر رویا ہے. اس میں ایک موقع وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. خوشی کہاں سے ہوگی ان کی, تو شیطان نے ہی اس دن رویا ہے, چلایا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ کوئی خوشی نہیں کرتے, بلکہ الٹا ہے اس دن جو ہے ماتم کرتے ہیں, لوگوں کو خوشیاں منانے سے روکتے ہیں, خوشی کا اظہار کرنے سے بھی روکتے ہیں. یہ ان کا دین ہے. بے تو میں ان فاسقوں کی تصویریں چڑھاتے ہو جن کی نہ پوری داڑھی ہے اور ہے ہی فاسق, ان کے تصویریں چڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمارتوں پہ بڑی بڑی عمارت پہ ان کی لائٹنگ چڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے جلوس جو ہے وہ نکالنے میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوگا تو یہ بدعت ہے. تو یہی کام چھا گژھان, یہ کام اگر وہابی نام پہ ہو رہا ہے, سعودی نام پہ ہو رہا ہے, پھر تو جائز ہے. اور یہی کام جھنڈے, لائٹنگ اور خوشیاں منانا, جلوس اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہو رہا ہے تو پھر بدعت اور شرک ہے. کیا دین ہے تم لوگوں کا. اللہ ہمیں اس بے وقوفی سے محفوظ رکھے جو تم لوگوں کے حصے میں مقدر میں آئی ہے. پھر سے کہتا ہوں تم لوگوں کے مقدر میں دنیا ہے, اس لیے تم لوگ بار بار کہتے ہو کہ ہم یہ بھی دنیا کے لیے کر رہے ہیں, وہ بھی دنیا کے لیے کر رہے ہیں. تو دنیا درو, تم لوگ دنیا کے پیچھے مرو مٹو. الحمدللہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے اپنی جانیں, اپنی دنیا, اپنے اہل و عیال قربان کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں. تو یہ مقدر. اور اس کے علاوہ تم لوگ وہاں پر کیا کیا کرتے ہو آسان تھکان تک توحید سرزمین ہم دیکھ کے آئے ہیں. تم لوگ کون سی خرافات کرتے ہو وہاں پہ. بیشوانان توحید کی سرزمین ہے وہاں پہ. ان دنوں جو ہے تاکہ ونکس میوزیکل کنسرٹ گسان, ڈانسنگ کنسرٹ گسان, یہ دین ہے, یہ توحید ہے. تم لوگوں کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. تاکہ ونکس ہیلووین کے نام پہ وہاں پہ ایک اور سیلیبریشن کیا جا رہا ہے. یہ کون سا دین ہے. ہیلووین گو غیر مسلمان ہند سو تہوار یت مز تم بھوت صورت بناوان, خوفناک صورتیں بنا کے آتے ہیں. وچھو تو ویڈیو ونکس آپ سائڈ میں دیکھو, یہ عرب ہے. یہ وہاں پہ تم لوگوں نے خرافات شروع کیا تھا نا زبان میں لفظ کھسان کی ہے نا. یہ چھوان عاشقان رسول پریشان کران. اخ جنڈ کھائے کا حضور ناوک صلی اللہ علیہ وسلم. تم لوگوں کو پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے. لو جی بدعت ہو گیا, کوئی غریب یاد نہیں آیا. تم لوگ جو اتنا کچھ کر رہے ہو, تمہیں کوئی غریب یاد نہیں آتا. سے لچھ بد کور نکھ وسان لچھ بد ریال تک خرچ کران. اس سے تو ہزاروں مسجدیں بنیں گی. دین کا اتنا بڑا کام ہوگا. ونکس کتیا مسلمان ملک ونکس پتھر پیمت. یہ پونسہ سوزی ہو تمن مسلمان ملکن تاکہ وہ سٹینڈ ہو جاتے, مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا. تو دین سے حقیقت کی تم لوگوں کو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. تو نفسانیت خواہشات سے. وہی جو ایک شاعر نے خوب کہا تھا, پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی آزاد. اس قوم کے بارے میں قمر اور کیا لکھوں, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. تم لوگ بھونکتے رہتے ہو نا, یہ ناچتے رہتے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سعودی ناچ کیسا ہوتا ہے. بوڑھے قسم کے لوگ کس طرح ناچ رہے ہیں. یہ کس خوشی میں ناچ رہے ہیں. اگر یہ بدعت حرام ہے تو اسلامی حکومت ہے نا تم لوگوں کے نزدیک, تم لوگ نہیں روک سکتے. روکو ان خرافات کو, روکو ان بدعات کو جو تم لوگوں نے ایجاد کی ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر بھی دلیلیں ملتی ہیں الحمدللہ, اس کے دلائل موجود ہیں, کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تم لوگ ان خرافات کی مرتے دم تک کوئی دلیل نہیں نکال سکتے ہو. بس صرف تک لوگ گمراہ کریں, برین واش کریں, لوگوں کا دماغ خراب کرنا آئے گا. قرآن آیت اج پرنے, حدیث اڑ اڑ پڑھت, اڑ اڑ تشریح کرت, لوگوں کا دماغ اور دین خراب کرنا تم لوگوں کے نصیب میں ہے. بس یہ تک پھر یہ کہنا کہ ہم تو یہ دنیاوی کام کر رہے ہیں, دنیا کے لیے کر رہے ہیں. تو تم کس کے لیے کر رہے ہو, کس کے لیے نہیں کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ پیسے تو خرچ ہو رہے ہیں, لاکھوں ریال خرچ
ہو رہے ہیں, پورے عرب کو سجا دیتے ہو. تو یہ دن مت مناؤ. اگر تم لوگ یہ دن نہیں مناؤ گے تو کیا تم لوگ مر جاؤ گے؟ تو کیا زندگی ختم ہو جائے گی تم لوگوں کی؟ یہ دن بنانا بند کر دو اور یہ پیسے بچا مسلمان قوموں میں تقسیم کرو. آپ کو نظر نہیں آتا اس وقت مسلمان قوموں کی حالت کیا ہے؟ کتنے غریب ملک ہیں. ملک شام کی طرف نظر کرو, ملک یمن کی طرف نظر کرو, وہ پیسہ ان کو دے دو. ایمن ونیوتی ان کو دے دو نا. کیوں آپ ایک بدعت کے دن پہ اتنے لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو؟ بس نظر آتا ہے تو بس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نظر آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نظر آتا ہے, عبدالعزیز کا ذکر نظر نہیں آتا.